اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور آپ اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں علم و ادب پر. آپ سب کو علم و ادب پر خوش آمدید. آپ کے چینل کا پہلے نام CMM لیکچرز اور اب اس کا نام علم و ادب، کیونکہ اب لیکچرز کے علاوہ بھی الحمدللہ اس میں ہم بہت سی چیزیں شامل کر رہے ہیں. تو لیٹ سٹارٹ اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش و خرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین. ہم بیٹا سیکنڈ ایئر کی نیو بک کے لیکچر کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 5، پیج نمبر 64، صفحہ نمبر 64 پر عام تعلیم کے تصور کے حوالے سے پاکستانی نظام تعلیم، ایجوکیشنل سسٹم آف پاکستان ود ریفرنس آف جنرل ایجوکیشن. اس سے پہلے بیٹا کہ ہم شروع کریں ہم سمجھ لیں جنرل ایجوکیشن ہوتی کیا. بیٹا تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پروفیشنل ایجوکیشن، ایک جنرل ایجوکیشن. پروفیشنل ایجوکیشن جو کسی خاص شعبے کے والے سے ہو، جس طرح آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ وکیل بن رہے ہیں، آپ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، آپ لائر بن رہے ہیں، آپ ٹیچر بن رہے ہیں، تو وہ پروفیشنل ایجوکیشن یعنی ایسی تعلیم جو کسی خاص پیشے کے حوالے سے ہو. لیکن جب ہم جنرل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پہ کسی پیشے کے حوالے سے نہیں ہوتی. سمپل آپ FA کہہ لیں، BA کہہ لیں، MA کہہ لیں، یا FSc BSc کہہ لیں. اس تعلیم کا مطلب بیٹا انسان کو شعور دینا ہوتا ہے. یا بیٹا بڑی بنیادی بات یہ کہ تعلیم کا بنیادی مقصد روزگار کا حصول نہیں ہوتا، تعلیم کا مقصد شعور کا حصول ہوتا ہے. آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں بیٹا شعور کے لیے، اور روزگار کمانے کے لیے ہنر سیکھتے ہیں. تعلیم شعور کے لیے، ہنر روزگار کے لیے. تو جو بیٹا پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ روزگار کے لیے ہوتی ہے. عام تعلیم کس لیے ہے؟ تاکہ آپ میں شعور پیدا ہو. تو وہ جو عام تعلیم جو پروفیشنل ایجوکیشن نہیں ہے، آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے. جو بیٹا میں سلائیڈ آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں وہ دیکھیں، وہ ہائی لائٹ کی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آتی رہے. جی تو لیٹ سٹارٹ. عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے. یعنی وہ تعلیم جو ریگولر سکولز ہوتے ہیں، وہ بے گورنمنٹ کی ہو یا پرائیویٹ کی ہو، جو ریگولر سکول میں آپ سیکھتے ہیں وہ، اور کالجوں میں وہ کیا ہوتی ہے آپ کی جنرل تعلیم. یہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کو سمجھ دیتی ہے. لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا. یعنی اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے تو پھر آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. یعنی ایک عام جنرل تعلیم کہہ لیں، عمومی تعلیم کہہ لیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ تعلیم ہے جس کے بعد شعور تو آتا ہے، لیکن اس کے بعد بہرحال آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی شعبے کے ماہر بھی ہو گئے ہیں. مزید اس کی وضاحت دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں سائنس کی تعلیم شامل نہیں ہے. یعنی اگر آپ میڈیکل کی یا انجینئر کی، جس طرح آپ FSc پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کہہ رہے ہیں، تو اس کو جنرل ایجوکیشن نہیں کہیں گے، وہ تو سائنس کی ایجوکیشن ہوگی نا. آپ سمپل سمجھیں، اس کو آپ آرٹس کہتے ہیں. ایک آپ کی سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، آرٹس کی تعلیم ہوتی ہے. تو جو آپ کی آرٹس کی تعلیم ہے وہ جنرل ایجوکیشن ہے. اس میں سائنس کی تعلیم شامل نہیں ہوتی، اس میں پروفیشنل ایجوکیشن شامل نہیں ہوتی جو کسی بھی پیشے کے حوالے سے ہے. تو بات کیا بنی بیٹا؟ سائنس اور پروفیشنل ایجوکیشن کے علاوہ جو آپ عام تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ آرٹس کے سبجیکٹس کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آرٹس کا اسٹوڈنٹ اور سائنس کا اسٹوڈنٹ، تو اسی آرٹس کو بیٹا کہا جاتا ہے جنرل ایجوکیشن. عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے، خواندہ کہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا، عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے جس سطح کی تعلیم ہے وہ بیٹا عام تعلیم ہے. یعنی آپ نے صرف خواندگی حاصل کرنی ہے، پڑھا لکھا بننا ہے، صاحب شعور ہونا ہے کہ اتنا ہو کہ آپ اپنا حساب کتاب خود کر سکیں، تو آرٹس کی ایجوکیشن ہے. لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو پھر بیٹا آپ کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، اور کسی خاص شعبے میں جانا ہے تو آپ کو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے.
اب آرٹس کی تعلیم یا عمومی تعلیم میں کیا آتا ہے؟ ایف اے آ گیا، بی اے آ گیا، اے ڈی پی آ گیا۔ اے ڈی پی کیا بیٹا؟ جو 2 سال کی گریجویشن آپ پڑھ چکے ہیں، اور ایم اے تک کی تعلیم کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو سمپل سمجھے، جو آرٹس کی تعلیم ہے، میٹرک آرٹس کے ساتھ ایف اے، بی اے، ایم اے، اے ڈی پی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے عمومی تعلیم۔ اب جنہوں نے بیٹا کسی شعبے کا ماہر نہیں بننا ہوتا، ڈاکٹر، انجینئر نہیں بننا ہوتا، وہ پھر یہ عام تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی سمپل، آپ نے ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، آپ گریجویٹ ہو گئے، آپ نے ایم اے کر لیا، آپ ماسٹر ایم اے بھی ہو گئے، لیکن وہ عام تعلیم ہوتی ہے، وہ سائنسی تعلیم نہیں ہوتی، وہ پروفیشنل تعلیم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ کسی شعبے کے ماہر نہیں بنتے۔ کم از کم اس سطح کی تعلیم تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے، دیکھیں بیٹا، حقیقت پسندی تو یہی ہے نا۔ اب ہر شخص تو ڈاکٹر نہیں بن رہا، ہر شخص تو انجینئر نہیں بن رہا، ہر شخص تو سائنٹسٹ نہیں بن رہا۔ تو جو عام لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ملک کے عام شہری تعلیم حاصل کرتے ہیں، شعور کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی کو بیٹا آرٹس کی تعلیم کہتے ہیں، یا اسی کو عمومی تعلیم حاصل کہتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں ملک میں شرح خواندگی، پڑھے لکھے لوگ، تو شرح خواندگی بڑھانے میں عمومی تعلیم کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ تر لوگ عمومی تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ملک کی یقیناً شرح خواندگی بڑھتی ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، پاکستان میں صورتحال بہت کمزور ہے۔ بدقسمتی دیکھیں، پاکستان میں بیٹا تعلیم کی صورتحال بہت کمزور ہے۔ حالانکہ بیٹا مسلمان ہیں ہم، الحمدللہ، اور اسلام میں جو پہلی وحی آئی تھی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ۔ تو دین اسلام کا تو آغاز ہی لفظ پڑھ سے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے مسلمان بہت پیچھے ہیں تعلیم کے ایجوکیشن میں۔ بیٹا تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان علم و ادب میں آگے رہے، تعلیم میں آگے رہے، وہ دنیا پر حکومت بھی کرتے رہے، اور جب وہ علم سے پیچھے ہٹے تو دنیا کی حکومت بھی ان سے چھن گئی۔ پاکستان میں بڑی کم توجہ ہے تعلیم پہ، اور حکومت پاکستان بھی بہت کم خرچ کرتی ہے۔ دیکھیں بجٹ بنا ہوتا ہے نا، کہ ملک کی کل آمدنی کا اتنے فیصد آپ نے زراعت پہ لگانے، اتنا صنعت پہ، مختلف شعبوں کا بجٹ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم کا بجٹ بہت کم ہے۔ اگر میں آپ کو جنرل بات کروں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ اپنے بجٹ کا کم از کم 5% تعلیم پر لگاتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل انکم 100 روپے ہے تو کم از کم 5 روپے لگاتے ہیں، مگر پاکستان میں یہ شرح 2% سے بھی کم ہے۔ یعنی ہم اپنی کل آمدنی کا 2% بھی تعلیم پر نہیں لگاتے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں کم از کم 5%، مطلب 5% سے زیادہ ہی لگایا جاتا ہے۔ رزلٹ کیا بیٹا؟ ہمارے یہاں اسکول کم ہے، کالجز کم ہے، تعلیمی ادارے کم ہیں۔ تو اب دیکھیں نیکسٹ جو لکھا ہوا ہے، پاکستان کے تمام بچے اسکول میں داخل نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، تمام اسکول گوئنگ بچے اسکول ہی نہیں جاتے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ آگے دوسری بات دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ جو چلے جاتے ہیں، جو بیٹا اسکول گوئنگ ہے بھی صحیح، وہ ان میں سے بھی پھر 50% ایسے ہوتے ہیں جو ابتدائی تعلیم سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات کیا، تمام بچے اسکول میں داخل ہی نہیں ہو رہے، جو ہو رہے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ابتدائی تعلیم، بیٹا پرائمری کی تعلیم کو کہتے ہیں، پہلی سے 5ویں تک ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، سب بچے داخل نہیں ہو رہے، جو داخل ہو رہے ہیں وہ آدھے پھر 5ویں سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کی کتاب میں تصویر 8ویں تک دیا ہوا ہے، ویسے ابتدائی 5ویں ہوتا ہے، لیکن ہم نے آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق چلنا ہے، تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے ابتدائی تعلیم پہلی سے 8ویں تک، جس کو بیٹا ایلیمنٹری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ پہلی سے 5ویں تک کو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں، پہلی سے 8ویں تک کو ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں بیٹا تمام بچے اسکول میں نہیں جاتے، اس کی وجہ غربت ہے، ماں باپ داخل نہیں کرا سکتے، یا شعور ہی نہیں ہے، ماں باپ چاہتے ہی نہیں بچے پڑھیں، وہ کہتے ہیں بس بزنس میں آ جائیں، وہ یہ نہیں سمجھتے تعلیم کی کیا اہمیت ہے، تو تمام بچے داخل نہیں ہو رہے، جو ہو رہے ہیں وہ ابتدائی تعلیم سے پہلے آدھے سے زیادہ چھوڑ جاتے ہیں، یعنی 8ویں سے پہلے۔ جو پہلی میں داخل ہوئے ہیں ان میں آدھے سے بھی کم بچے 8ویں تک پہنچتے ہیں، باقی اس سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ لہذا کریا بیٹا علاقے کو کہتے ہیں، گاؤں ولیج کو کہتے ہیں، کریا گاؤں مدارس قائم کیے جائیں،
مدارس بیٹا دینی تعلیم کے، تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیمی سہولت میسر آ سکے اور ملک سے ناخواندگی کو دور کیا جا سکے۔ ناخواندگی بیٹا کہتے ہیں جہالت کو، یعنی جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کو ناخواندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ دیہاتوں میں سکول نہیں ہے تو کم ہے، اور لڑکیوں کے تو اور بھی کم ہے۔ لڑکوں کے چلے پھر بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، لڑکیوں کے بہت کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بیٹا ملک میں شرح خواندگی بڑھے، یعنی ایجوکیشن ریٹ بڑھے، پڑھے لکھوں کی تعداد بڑھے، تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں ملک کے طول و عرض میں بھی سکول قائم کرنے ہوں گے۔ ہمارے یہاں بیٹا بہت سے ایسے علاقے ہیں جو سکول ہیں ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، یا پرائمری تک ہے اس سے آگے نہیں، 8ویں تک ہے اس سے آگے نہیں، سکول ہے تو کالج نہیں، اور لڑکیوں کے تو اور بھی کم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بیٹا پاکستان کے ہر علاقے میں جہاں آبادی ہے، لڑکوں کے لڑکیوں کے سکول کھولے جائیں تاکہ ملک میں شرح خواندگی کو بڑھایا جا سکے۔ شرح خواندگی بیٹا ایجوکیشن ریٹ، یعنی ملک میں کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس کو شرح خواندگی کہتے ہیں۔ پڑھے لکھا کا معیار بھی دیکھ لیجئے، وہ شخص جو اپنا نام لکھ سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، اس کو خواندہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس نے 5ویں تک بھی پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ خواندہ میں شمار ہوگا، اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ حال تو دیکھیے، کیونکہ ناخواندگی ملک کی سلامتی۔ بات یہ بیٹا خواندگی کیوں ضروری ہے، تعلیم کیوں حاصل کی جائے؟ کیونکہ بیٹا جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ان کو ناخواندہ کہتے ہیں، اور یاد رکھیں ملک میں ناخواندہ لوگ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ملک پیچھے کو جائے گا۔ جتنے ناخواندہ لوگ زیادہ ہوں گے اور ملک میں جتنے خواندہ لوگ زیادہ ہوں گے، ملک اتنے ہی ترقی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ناخواندگی ملک کی سلامتی، یعنی ملک کا سلامت رہنا، اس کا استحکام، فلاح و بہبود جس کو ویلفیئر کہتے ہیں، کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کون خطرہ ہے؟ ناخواندہ لوگ، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو صاحب شعور نہیں ہیں۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیٹا میں آپ سے بار بار ایک بات کر رہا ہوں، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ جب شعور ہوگا وہ درست فیصلے کریں گے، وہ جمہوریت میں اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے اور اہل حکومت بنے گی۔ لیکن جب بیٹا ملک میں ناخواندگی ہوتی ہے نا، تو وہاں جہالت ہوتی ہے، وہاں بیٹا جمہوریت بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جمہوریت کہاں کامیاب ہوگی؟ جہاں عوام پڑھے لکھے، عوام خود ہی اگر جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو ان کو کیسے پتہ لگے گا کس کو ووٹ دینے؟ رزلٹ کیا ہوگا بیٹا؟ غلط لوگوں کو ووٹ دیں گے، غلط لوگ حکومت میں پہنچیں گے، نااہل لوگ حکومت میں پہنچیں گے اور ملک کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں حکومت اچھی ہو تو اس کا بڑا سمپل سا مطلب ہے ہمیں اچھے لوگوں کو ووٹ دینے ہوں گے۔ اور یہ شعور کیسے آئے گا کہ وہ اچھے لوگوں کو ووٹ دینے ہو؟ بیٹا تعلیم سے آئے گا۔ تو اس لیے بیٹا کہتے ہیں تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا نہ وہ اپنی ذات کے لیے درست فیصلے کر سکتے ہیں، نہ وہ ملک و قوم کے لیے درست فیصلے کر سکتے ہیں، اور وہ ملک و قوم کے لیے غلط نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے بیٹا لکھا گیا کہ ناخواندہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ ہمیں بیٹا چاہیے کہ ناخواندگی کو ختم کریں، زیادہ سے زیادہ شرح خواندگی بڑھائیں۔ اس کے لیے بیٹا ضروری نہیں کہ صرف بڑوں کو ہی پڑھایا جائے، صرف بچوں کو پڑھایا جائے، بچوں کو تو پڑھانا ہے، لیکن دیہاتوں میں وہ جو بڑے ہو گئے یا پڑھ نہیں سکے تو بیٹا ان کو بھی تعلیم دی جا سکتی ہے، صرف نہیں بچوں کو۔ تو جو بیٹا بڑے ہو چکے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں عمر میں بڑے ہو گئے، ماں باپ بن گئے، تو ان کو تعلیم دینے کے لیے مراکز قائم کیے جاتے ہیں، تعلیم بالغاں۔ تعلیم بالغاں کا مطلب جہاں بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے، بڑے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سمجھے بچوں کے پیرنٹس، والدین تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے بیٹا مراکز ہے، اگرچہ کم ہے، ایک وقت بہت زیادہ تھے، اب آہستہ آہستہ کم ہو گئے، جہاں بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ شرح تعلیم میں اضافہ ہو۔ تعلیم کی بیٹا کیا اہمیت ہے؟ ایک تعلیم یافتہ شخص معاشرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوتا ہے، اور ایک ان پڑھ شخص معاشرے کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے، یہ بیٹا شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ شعور کے ذریعے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو ہے بیٹا، ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن پہ بے شمار اسٹیشن ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ذرائع ابلاغ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، موبائل، ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو
سوشل میڈیا کے ذریعے بیٹا عوام میں یہ شعور پیدا کیا جا سکتا ہے. کیا پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب تعلیم حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی کتاب میں 3 طریقے بتائے گئے. یعنی ایک شخص چاہتا ہے تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کو شعور آئے، تو اس کے لیے آپ کی ٹیکسٹ بک میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں. ہم بیٹا تینوں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا کیا طریقہ ہے؟ رسمی تعلیم. دوسرا طریقہ ہے نیم رسمی تعلیم. تیسرا طریقہ ہے غیر رسمی تعلیم. ہم تینوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. جی، میں آپ سے بات کر رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کی 3 طریقے ہیں. تو پہلا ہے رسمی تعلیم، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن. بڑی سمپل سی بات ہے جی. آپ کے جو روٹین میں اسکول کالجز بنے ہوئے ہیں، یہ سارے رسمی تعلیم دیتے ہیں. ایک اسکول ہے، کالج ہے، ایک ادارہ ہے، وہاں بیٹا بکس ہیں، نصاب ہے، سلیبس ہے. آپ اس نصاب سلیبس کے مطابق پڑھتے ہیں اور پھر اسی نصاب سلیبس میں سے آپ کے پیپر ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہیں گے رسمی تعلیم. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ جو اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری رسمی تعلیم ہے، فارمل ایجوکیشن ہے. دیکھیے جی، وہ کہتے ہیں جی واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ تعلیم اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقررہ کردہ اساتذہ، یعنی اساتذہ مقرر ہوتے ہیں بیٹا کالج میں، ظاہر مستقل ہوتے ہیں. مخصوص طریقہ ہے تدریس، کہ کس طریقے سے پڑھانا ہے، کیا ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے. رسمی تعلیم کیا ہوئی بیٹا؟ مستقل ادارے اسکول کالج بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر مستقل ٹیچرز ہیں، آپ کا ایک سلیبس ہے، وہ آپ کو سلیبس کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھاتے ہیں، اس میں سے امتحان لے لیا جاتا ہے. تو رسمی تعلیم. بڑی سمپل سی بات بیٹا، یہ آپ لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ رسمی تعلیم ہی ہے. ٹھیک ہے جی. طے شدہ تعلیمی مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹا سلیبس طے ہوتا ہے، مقاصد بھی طے ہوتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کیوں دی جا رہی ہے. نصاب تعلیم مقرر ہوتا ہے، مخصوص ادارے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے اور ان کے لیے نئے رخ کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی دیکھیں ایک مقصد تو ہوگا نا کہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے. تو تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں. اب بیٹا جو اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری کون سی تعلیم ہے؟ یہ رسمی تعلیم کی ہی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہوگی بیٹا رسمی تعلیم. آگے چلے نیم رسمی تعلیم، جس کو کہتے ہیں نان فارمل ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی. فارمل ایجوکیشن رسمی تعلیم کیا تھی؟ جو آپ نے تعلیمی اداروں میں حاصل کی، ایک مقرر نصاب تھا، مقرر سلیبس تھا، وہ تھی رسمی تعلیم. نیم رسمی تعلیم کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ریگولر اسکول کالج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی اب ہم بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں؟ نیم رسمی نان فارمل. اس میں بیٹا تعلیمی مقاصد تو طے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نصاب اس میں بھی طے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ تعلیمی ادارے نہیں ہوتے. رسمی تعلیم میں کیا تھا؟ مقرر تعلیمی ادارے تھے، مقرر استاد تھے، مقرر نصاب تھا، وہ تھی رسمی تعلیم. نیم رسمی تعلیم میں نصاب تو مقرر ہوتا ہے، تعلیمی مقاصد بھی مقرر ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ مستقل ادارے نہیں ہوتے اور اس کے مستقل ٹیچرز بھی نہیں ہوتے. مثلا بیٹا جو آپ فاصلاتی تعلیم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، فاصلاتی تعلیم آپ گھر بیٹھے ہیں، ریگولر کلاس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کلاس میں گئے اور آپ نے ٹیچر سے پڑھا. اس میں کیا ہے؟ علامہ اقبال یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا، میٹرک، انٹر، بی اے، بی ایس سی، پی ایچ ڈی تک یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں.
آپ نے داخلہ بھیجا آن لائن، آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے کتابیں آ گئیں، آپ نے خود پڑھی. کتابیں اس طرح سے لکھی جاتی ہیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. آپ نے اسائنمنٹس بھیجی، گھر بیٹھے بٹھائے چیک ہوئی، ایک چھوٹی سی ورک شاپ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے صرف امتحان میں جانا ہوتا ہے. اب گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ اسکول میں نہیں گئے، آپ کالج میں نہیں گئے، آپ نے ٹیچر سے ریگولر کلاسیں نہیں لیں، اور نہ ہی بیٹا اوپن یونیورسٹی کے ریگولر ٹیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یعنی نصاب تو مقرر ہے مگر ادارہ مقرر نہیں، ٹیچر مقرر نہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے نیم رسمی تعلیم. تو آپ نے مثال دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی کی کلاسز ہیں، تعلیم بالغاں کے مختلف مراکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈیفرنٹ ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نیم رسمی تعلیم. بیٹا اس وقت جو آپ میری کلاس لے رہے ہیں تو یہ بھی نیم رسمی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بک تو ڈیفائنڈ ہے نا، پاکستانی اسٹڈی سلیبس ڈیفائنڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ میرے کالج میں آ کے پڑھ رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہیں، نیٹ پہ کلاس لے رہے ہیں، کلاس تو پڑھ رہے ہیں لیکن باقاعدہ ریگولر کالج میں نہیں پڑھ رہے. تو بیٹا اس وقت جو آپ میرے پاس یہ علم و ادب کے پلیٹ فارم سے کلاس لے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہترین مثال ہے نیم رسمی تعلیم کی. ٹھیک ہے، نیم رسمی تعلیم میں بیٹا ٹیچر مستقل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جس طرح اس وقت بیٹا مجھ سے آپ کلاس لے رہے ہیں پاک اسٹڈی کی، میں بھی ایسے انٹرنیٹ پہ آپ فزکس کیمسٹری کی کلاس کسی اور سے لے رہے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے لیکچرز چینج ہوتے رہتے ہیں. اوپن یونیورسٹی کے بھی بیٹا ٹویٹرز مقرر نہیں ہوتے، ٹویٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یعنی نیم رسمی تعلیم میں ادارے بھی مقرر نہیں ہوتے، اساتذہ بھی مقرر نہیں ہوتے، نہ ہی آپ نے وہاں جا کے تعلیم لینی ہوتی ہے. تو جو ریگولر آپ کے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں وہ ہے رسمی تعلیم. لیکن جس طرح اس وقت آپ میرے پاس کلاس لے رہے ہیں یا اوپن یونیورسٹیز کی کلاسیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ نیم رسمی تعلیم. تیسرا ہے جی غیر رسمی تعلیم، انفارمل ایجوکیشن. غیر رسمی تعلیم بیٹا آپ کسی استاد سے نہیں لیتے. اب میں دوبارہ بتا دوں، رسمی تعلیم آپ ٹیچر سے لیتے ہیں لیکن اسکول کالج میں جا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیم رسمی تعلیم بھی آپ ٹیچر سے لیتے ہیں لیکن جا کر نہیں لیتے، ٹیچرز چینج ہوتے رہتے ہیں. مگر غیر رسمی تعلیم آپ ٹیچر سے نہیں لیتے، معاشرے سے لیتے ہیں. گھر سے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، بزرگوں سے، اساتذہ سے، محلے داروں سے، بزرگوں سے، ٹیلی ویژن سے. تو یعنی وہ تعلیم جس کے لیے باقاعدہ اساتذہ نہیں ہوتے، جو آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم. ٹھیک ہے جی، تو غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں سے حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. یہ باقاعدہ نہیں ہوتا آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں. مثلا بیٹا اگر اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کو نصاب پڑھا رہے تو ویسے آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں بیٹا اچھے کام کرنے چاہیے، نیک بننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو بیٹا وہ آپ کے والد صاحب آپ کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں نا. لیکن جو بزرگ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، بڑے تعلیم دیتے ہیں، وہ کوئی سلیبس نہیں ہوتا، وہ کوئی سلیبس نہیں ہوتا. تعلیم ضرور ہوتی ہے بیٹا لیکن سلیبس نہیں ہوتا. تو ایسی تعلیم جو معاشرے سے سیکھتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں لیکن اس کو کوئی سلیبس نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم. ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی مخصوص سلیبس نہیں ہوتا، مخصوص نصاب نہیں ہوتا، مخصوص استاد نہیں ہوتے. رسمی تعلیم آپ بیٹا گھر سے حاصل کرتے ہیں. گھر میں کس سے؟ ماں باپ بہن بھائیوں سے. آپ گلی محلے میں حاصل کرتے ہیں، گلی محلے کے ہمسایوں سے. آپ دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حاصل کرتے ہیں. آپ بازار میں جا کر حاصل کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. مسجد جا کے بیٹا جو مولوی صاحب درس دیتے ہیں. تو گھر، محلہ، مسجد، علاقہ، دوست، احباب، رشتہ دار، گلی، یہاں سے جو آپ کو تعلیم ملتی ہے اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم. میں نے آپ کو بیٹا پہلے کلیئر کر دیا، یعنی وہ تعلیم جو آپ معاشرے سے حاصل کرتے ہیں. ایسی تعلیم جو آپ باقاعدہ اساتذہ سے حاصل نہیں کرتے، جو آپ معاشرے سے حاصل کرتے ہیں اور اس کا سلیبس بھی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ غیر رسمی تعلیم. یہ سب غیر رسمی تعلیم ہے جو بزرگوں سے حاصل کرتے ہیں. غیر رسمی تعلیم کے لیے جگہ، وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بیٹا، بڑوں کے پاس بیٹھے ہیں تو کوئی پہلے سے ڈیسائیڈ تو نہیں کر کے بیٹھے ہوتے نا کہ آج انہوں نے آپ کو یہ پڑھانا ہے. اس کا کوئی نصاب نہیں ہوتا، کوئی سلیبس نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا. بلکہ یوں کہیں کہ وہ چیز جو ساری زندگی معاشرے سے سیکھتے رہتے ہیں،
ہم جو ساری زندگی بیٹا معاشرے سے سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم. بڑی سمپل سی بات. غیر رسمی تعلیم کا بیٹا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے ہوتا ہے. سب سے دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا. کیوں کہتے ہیں بیٹا؟ جو ماں ہے نا وہ بچے کا پہلا سکول ہے, پہلا ادارہ ہے, ماں کی گود. سب سے پہلے بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے, پھر باپ سے سیکھتا ہے, بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ گھر والوں سے ہی اس کا تعلق ہے, کسی باہر کسی سے تعلق نہیں ہے. تو اس کا غیر رسمی تعلیم کا سب سے پہلا ماخذ تو ہے گھر. گھر کے بعد پھر خاندان. آپ بیٹا گھر جاتے ہیں, چچا کے گھر جاتے ہیں, ماموں کے گھر جاتے ہیں, خالہ کے گھر جاتے ہیں, پھوپھی کے گھر جاتے ہیں, دیگر کزنز کے گھر جاتے ہیں, رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد خاندان. ٹھیک ہے. غیر رسمی تعلیم کا پہلا ماخذ آپ کا گھر ہو گیا, دوسرا ماخذ اس کا خاندان ہو گیا. جو کچھ بیٹا آپ اپنے گھر میں ہوتا دیکھتے ہیں, جو آپ اپنے خاندان میں ہوتا دیکھتے ہیں, آپ نیچرلی اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. بڑی سمپل سی بات بیٹا, جو کاشتکار ہے اس کا بیٹا کاشتکار ہی ہوگا, کیونکہ باپ زراعت کرے تو بیٹا بھی کرے. باپ ٹیچر ہے بیٹا بھی ٹیچر بن جائے گا, باپ لوہار ہے بیٹا بھی لوہار ہے, باپ درخان ہے تو بیٹا بھی درخان ہے. مطلب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو باپ کا پیشہ ہوتا ہے آگے اولاد وہی سیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں وہ باپ استاد کا کام بھی کر رہا ہے تو باپ, لیکن اپنا ہنر سکھا رہا ہے. تو باپ سے بیٹا جو آپ ہنر سیکھ رہے ہیں, اسکل سیکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے یا بزرگوں سے, بڑوں سے, وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ غیر رسمی تعلیم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے ضروری نہیں ہوتا کہ جو باپ کرے بیٹا بھی وہی کام کرے. اگر باپ کاشتکار ہے تو ضروری نہیں بیٹا بھی کاشتکار ہو, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر وہی ہوتا ہے جو باپ کا پیشہ. بہت کم ہوتا ہے کہ بیٹا پیشے کو چینج کرے. غیر رسمی تعلیم کے لیے کسی درجے کا تعین نہیں ہوتا. دیکھیں بیٹا رسمی تعلیم کے تو درجے ہیں نا, پرائمری ایجوکیشن, مڈل, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری, کالج, پروفیشنل, اس کے تو درجے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ معاشرے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو آپ کو دنیا کہتے ہیں دنیا سب سے بڑی استاد ہے, تو یہ اس تعلیم کی بات ہو رہی ہے. اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی میٹرک انٹر گریجویشن نہیں ہوتی. یہ تو ایک عمل ہے جو ساری زندگی آپ سیکھتے رہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان علم حاصل کرتا ہے ماں کی گود سے گور تک. گور بیٹا کہتے ہیں قبر کو, مرتے دم تک. گود سے گور تک علم حاصل کرتا ہے. اور بیٹا جو آپ ٹیچروں سے علم سیکھتے ہیں جا کر, اساتذہ سے, وہ تو رسمی یا نیم رسمی تعلیم ہوتی ہے. لیکن جو تعلیم آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں, بڑوں سے سیکھتے ہیں, وہ غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. میں دوبارہ دہرا دوں, لیکچر کمپلیٹ ہو چکا. آج ہمارا لیکچر تھا عام تعلیم کے حوالے سے پاکستانی نظام تعلیم. بیٹا جو آرٹس کی تعلیم ہوتی ہے اس کو عام تعلیم کہتے ہیں, یعنی سائنسی تعلیم اور پروفیشنل تعلیم کے علاوہ باقی جتنی بھی تعلیم ہے جس کو آرٹس کہتے ہیں وہ عام تعلیم کہلاتی ہے. پاکستان میں عام تعلیم کے 3 طریقے ہیں جہاں سے عام تعلیم حاصل کی جاتی ہے: رسمی تعلیم, نیم رسمی تعلیم, غیر رسمی تعلیم. وہ تعلیم بیٹا جو آپ اسکول کالج میں باقاعدہ جاتے ہیں اور آپ کے مستقل اساتذہ ہوتے ہیں جو ان سے آپ سیکھتے ہیں, وہ ہوتی ہے رسمی تعلیم. اساتذہ سکھاتے ہیں, سلیبس ڈیفائن ہوتا ہے. نیم رسمی تعلیم ہوتا ہے, سلیبس تو ڈیفائن ہوتا ہے لیکن آپ جا کر نہیں سیکھ سکتے. سیکھتے آپ گھر بیٹھے, جس طرح اوپن یونیورسٹی ہے یا یوٹیوب ہی, میں کہتا ہوں آج کے دور میں بہت بڑا استاد ہے. یہ اس وقت بیٹا جو آپ مجھ سے کلاس لے رہے ہیں, اوپن یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں, آپ گھر بیٹھے بیٹھے تعلیم حاصل کریں. اساتذہ تو ہے لیکن آپ باقاعدہ کالج نہیں جا رہے, وہ آپ کو روز کلاس نہیں لے رہے, وہ ہے نیم رسمی تعلیم. اور جو بیٹا معاشرے سے سیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم, جو میں نے بھی آپ کو بتایا بیٹا قبر تک انسان حاصل کرتا ہے. اور سب سے بڑا استاد معاشرہ ہی ہے. دنیا میں بہت کچھ سکھاتی ہے بیٹا, کتابیں نہیں سکھاتی, دنیا میں بہت کچھ سکھاتی ہے. ہم رسمی تعلیم سے کم سیکھتے ہیں, نیم رسمی تعلیم سے کم سیکھتے ہیں. حقیقت ہے سب سے زیادہ ہم غیر رسمی تعلیم سے سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال تعلیم کے تینوں طریقوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے, رسمی تعلیم بھی, نیم رسمی تعلیم بھی, غیر رسمی تعلیم. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. آج ہم نے دیکھا پاکستان میں عام تعلیم کیا ہے, جنرل ایجوکیشن کیا ہے. امید ہے بیٹا آسان سا لیکچر تھا, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہاں ہم کیا مراد لے رہے ہیں. اگر بیٹا آپ کو میرے لیکچر سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ بیٹا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ساری دعائیں پوری کرے. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.